جی ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کتاب نخبۃ الصحیحین جو کہ 100 احادیث پر مشتمل کتاب ہے، ساری کی ساری احادیث صحیح البخاری اور صحیح المسلم کی ہیں۔ تو اس کتاب کا اردو ترجمہ مارکیٹ میں موجود نہیں ہے، ہم اس کا اردو ترجمہ کر رہے ہیں تاکہ شائقین جو ہیں ان کے لیے آسانی ہو جائے۔ تو 11 احادیث با ترجمہ بیان ہو چکی ہیں۔ حدیث نمبر 12 سے آغاز کرتے ہیں۔ جی بیٹا جی۔ حدیث نمبر 12 کامل مومن کی تعریف۔ عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص تب تک مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز نہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ حدیث نمبر 13 ایمان کا افضل و ادنیٰ درجہ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الایمان بضع و سبعون او بضع و ستون شعبہ، ایمان کی 60 پر کئی یا 70 پر کئی شاخیں ہیں۔ فافضلها قول لا الہ الا اللہ، تو ان سب میں افضل لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ وادناها اماطۃ الاذی عن الطریق، اور ان سب میں ادنا راستے سے مضی چیز کو ہٹانا ہے۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ حدیث نمبر 14 مومنوں کی محبت و الفت کی مثال۔ عن النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم، مومنوں کی مثال آپس میں محبت کرنے، رحم اور مہربانی و شفقت کرنے میں، مثل الجسد ایک جسم کی طرح ہے، اذا اشتکا منہ عضو جب اس کا ایک حصہ تکلیف میں پڑ جاتا ہے، تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، تو سارا کا سارا جسم تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور تکلیف ایسی کہ نیند اڑ جاتی ہے اور جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ہم سب کو اللہ توفیق عطا فرمائے۔ حدیث نمبر 15 ایمانی لذت کے حصول کی شرائط۔ عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، سیدنا انس رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث ما کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان، 3 باتیں ایسی ہیں جس کے اندر وہ پائی گئیں گویا کہ اس نے ایمان کی حلاوت اور مٹھاس کو محسوس کر لیا۔ ما کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، جس شخص کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول دوسرے سب لوگوں سے زیادہ محبوب ہو۔ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، اور یہ کہ وہ کسی شخص سے صرف اللہ کی رضا کے لیے محبت کرے۔ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ، وہ پھر کفر میں لوٹ جانے کو اتنا برا جانے بعد اس کے کہ اللہ نے اس کو نجات دی۔ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، جیسا وہ آگ میں ڈالے جانے کو برا جانتا ہے۔ حدیث نمبر 16 قاری قرآن کی فضیلت۔ عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الماہر بالقرآن مع السفرة الکرام البررہ، قرآن کا ماہر ان معزز اور نیک فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو قرآن لکھنے والے ہیں۔ والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ، وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہے اور اس کے پڑھنے میں اٹکتا ہے، وہو علیہ شاق لہ اجران، اور یہ پڑھنا اس کے لیے باعث مشقت ہے تو اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ مثل الذی یقرأ القرآن، مثال اس شخص کی جو قرآن پڑھتا ہے، وہ حافظ لہ مع السفرة الکرام البررہ، اور اس کا حافظ بھی ہے، وہ مکرم اور نیک فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔